اصلاح کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون اور وکیل بنائے۔ قرآن مجید ہمیشہ ہی مومنوں کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 215 میں ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مومن تیرے پیروکار ہیں، تیرے متبعین ہیں، ان سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ مومنوں کی آپس کی نرمی کی مثال حدیث میں دی گئی ہے۔ فرمایا مثل المؤمنین فی تراحمہم و توادہم، مومنوں کی مثال آپس میں نرمی کی و تعاطفہم، محبت کی اور الفت کی اس طرح ہے کہ جسد الواحد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو جائے، درد ہو، سوزش ہو، زخم ہو، تو اس زخم کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہو کر نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ یہ مثال مومنوں کی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس سلسلے میں ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ وعظ ہم لمبا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم تو وعظ بڑا سن چکے ہیں، لیکن اب عمل کی ضرورت ہے، وہ کرنا ہے۔ اور ہم اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے اپنی پوری التجا اللہ کے حضور کرتے ہیں کہ ہمارے رب کریم ہمارے دلوں کو عمل کی طرف لگا دے۔ سیدنا ایاد بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا ينبغي احد على احد۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تم آپس میں عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، ایک دوسرے پر برتر نہ بنے، ایک دوسرے پر کوئی زیادتی نہ کرے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرما کر اس کے بعد پھر ہم نے مذکر اور مؤنث سے تمہیں پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے۔ کیا تم نے بنائے؟ نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے، ہم رب نے بنائے۔ کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم تعارف کر سکو، پہچان سکو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے بنائے، لیکن تم نے اس سے کیا کیا؟ تم نے کہا ہم قوم ہیں، قبیلہ ہیں، یہ گجر ہے، یہ جناب جٹ ہے، یہ سندھو ہے، یہ ملک ہے، یہ چودھری ہے، وہ فلاں ہے جناب، یہ شیخ صاحب ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت، عداوت، بغض، مقابلہ بازی۔ اللہ کہتے ہیں بنائے ہم نے تعارف کے لیے، تم نے یہ کیا سمجھ لیا کہ ہم میرے سے آگے بڑھ گئے ہو؟ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سے سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں، دنیا سلوٹ بھی اس کو مار
مارتی ہو، اللہ کے کاغذوں میں معزز نہیں، مذلل انسان ہے، وہ قابل احترام نہیں ہے، قابل تذلیل ہے اللہ کی قسم۔ وہ چاہے پاکستان کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا ساری دنیا کا کوئی حکمران ہو، جو اللہ کی نگاہ میں معزز نہیں ہے، وہ کبھی بھی محترم اور معظم نہیں بن سکتا، محترم اور مکرم نہیں بن سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا من بطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کا عمل، اس کا کردار، اس کا گفتار، اس کے رویے، چال چلن، اس نے اس کو دنیا کی طرف، سیاست کی طرف، گندگی کی طرف، دنیا کی پوجا کی طرف، شہرت و سیاست کی طرف دھکیل دیا ہو، اس کا نسب نامہ، اس کا برادری اسم، گجر صاحب، فلان صاحب، میاں صاحب، اس کو اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں عمل کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر فاطمہ الزہرا کو کہا تھا رضی اللہ عنہا، یا فاطمہ اعملی صالحہ، فاطمہ نیک عمل تو نے خود کرنا، ما اغنی عنک من اللہ شیئا، میں محمد تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔